دوستو ایک بات اس تعلق سے کہ آج عظمت قرآن کا جلسہ ہے. ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بینکوں میں، تمام اداروں میں کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا. کبھی میں اپنے ابا جی کے ساتھ پٹواری کے پاس جاتا تھا تو پٹواری جب اوپر سے رجسٹر اتارتا تھا نا تو دل چاہتا تھا کہ ماسک پہن کے آنا چاہیے تھا، اتنی گرد اڑتی تھی. وہ کپڑا بچھا لیتا تھا، اس پر نقشہ بنا ہوتا تھا. پٹواری نے بھی کمپیوٹر سیکھ لیا ہے. 35 سال جس آدمی کو ہو گئے تھے نا نوکری کرتے ہوئے، اس کو جب کہا گیا ہے نا کہ میاں اب آپ کو کمپیوٹر پہ ساری لکھت پڑھت کرنی ہے، تو کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ اب اس عمر میں کمپیوٹر سیکھوں گا. انہوں نے کہا جناب چونکہ نوکری ہے، 70,000 روپیہ ملتا ہے مہینے کا، سب نے کمپیوٹر سیکھا ہے، سب نے چلانا سیکھا ہے. مجھے اللہ معاف کرے، میں اگر بے ادبی خدا نہ خواستہ مجھ سے ہو جائے، ورنہ میرا خیال ہے سارے بوڑھے اب موبائل چلا نہیں لیتے. چلو نہ ہی کر دو، میں ہی سجدہ صاحب کر لوں، چلا لیتے ہیں نا ماشاءاللہ. اور میرے بھائی اگر بڑھاپے میں کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے، موبائل چلانا سیکھا جا سکتا ہے، تو قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے. یہ غلط ہماری فکر ہے کہ میری زبان موٹی ہو گئی. رب تو فرماتا ہے تو سیکھ تو صحیح، میں تیرے لیے آسان کر دوں گا. میرے رسول پاک علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں ان کی کیا بات ہے، اور قرآن میرے نبی پاک کا زندہ اور موجود معجزہ ہے. اور اتنا بڑا چیلنج قرآن نے دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا پوری دنیا کے کافروں، اگر تمہیں قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا تو جاؤ، چیلنج ہے، پورا قرآن نہیں، اس جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ. لاؤ ایک صورت. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اگر ابو جہل کے یہ بہت بڑے عرب دان تھے، یہ تو سارے اجمی کہتے تھے باقیوں کو، یہ عربی لوگ تھے، فصاحت اور بلاغت والے. اگر ابو جہل کے پاس عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک کے پاس قرآن کی آیت کا جواب ہوتا تو میرے سنگیوں وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے. ان کے پاس جواب. مسلمہ کذاب بڑا جھوٹا تھا، اس کے سامنے بھی کسی نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جواب لے کے، اور یہ بھی بڑا دعویٰ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کے جتنے تمہارے حمایتی ہیں سارے اکٹھے کر لو. یعنی ایک بندے کی ڈیوٹی نہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ وہ چیلنج ہے. اسی لیے تو سازش کر کے ہمیں قرآن سے دور کیا گیا ہے کہ قرآن اگر یہ پڑھ لیں گے، یہ سیکھ لیں گے، تو پھر کوئی کافر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا. سارے کٹھے ہو جاؤ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے. اور آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا سکتے بھی نہیں، تم اس کی مثل لا سکتے. مسلمہ کذاب کے سامنے نا کسی نے یہ آیت پڑھی، اس کو کہا کہ یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا، تو معاذ اللہ تو اگر نبی ہے تو تو بھی کوئی آیت مقابلے کے دکھا. تو اس نے بڑے مہینے لگائے بیچارے نے. قرآن مجید کہتا ہے نا القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا خبر وہ کہنے لگا مہینے کے بعد اپنے چیلوں کو کہنے لگا لو میں بھی مقابلہ قرآن مجید کا معاذ اللہ تیار کر لایا ہوں. انہوں نے کہا سناؤ. کہنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی تمہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ بندیاں لی گل کر، سانو سارے نو پتہ ہے ہاتھی کی ہوندا ہے. کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ ہاتھی کے 2 کان ہوتے ہیں، 1 سونڈ ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. تو پاگل ہے؟ یہ تو کس طرح کی آیت بنا کے لایا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے آگے کیا چلنا ہے، تم نے پہلی قبول کوئی نہیں کی. میرے عزیز قرآن، تکلیف کی بات یہ ہے، اذیت کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف یاد آتا ہے کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن. تو تیرے بیٹے کا ولیمہ تھا، پھر تجھے قرآن پاک کیوں نہیں یاد آیا؟ جب تیرے بیٹے کا، اور ناراض نہ ہونا، چونکہ اب شاہ صاحب بڑے مفکر قسم کے آدمی، انہوں نے کام ہی بڑا شاندار کیا. کوئی شخصیت پرستی کا مزاج نہیں بننے دیا. پہلے عظمت قرآن، پھر محبت اہل بیت. عنوان ہی بڑا. میری بات کو سمجھو.